اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، سجدہ کرنا نصیب فرمایا، اور یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو، اطاعت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نعمتوں میں بھی بہت ساری ورائٹی ہے۔ کچھ نعمتیں ہیں جس کو ہم کوشش بھی نہیں کرتے اور ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں، جیسے سورج ہے، جیسے ہوا ہے، جیسے دھوپ ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں نعمتوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ پہ سفر کرنا ہو، جہاز تو ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس جہاز پر پہنچنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس دروازے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گیدرنگ کرنی ہے، تو گیدرنگ جہاں ہوتی ہے، جہاں وہ نعمت وجود میں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم جب والدین کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گرانٹڈ نعمت تو ہے، لیکن اس نعمت کو پانے کے لیے اس کا قرب چاہیے ہوتا ہے، اور جس کو وہ قرب ملتا ہے یا جو وہ قرب کے لیے کوشش کرتا ہے وہی اس دروازے تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں باجماعت نماز چاہیے تو ہمیں اس جگہ پہ پہنچنا دروازے سے گزر کے ہم اس نعمت کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تو ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے گرانٹڈلی دے دی ہوئی ہیں، اور کچھ نعمتوں کے لیے ہمیں دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے، اور جو ہم دروازے کھٹکھٹائیں گے اسی سے ہمیں انہی نعمتوں کا ہمارے ساتھ سوال جواب بھی زیادہ ہونا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری اولادیں ہیں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جہاں پہ ہمیں ان نعمتوں کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے جس انداز میں اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمیں یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو ہم پھر ان نعمتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جن نعمتوں کے لیے دروازے چاہیے، جن نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ جیسے کسی کو نعمت چاہیے مکہ اور مدینہ کی، عمرہ اور حج کی، اس کو پھر وہ والا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا اور اس دروازے سے گزر کے وہاں پہ جانا پڑے گا۔ وہ پھر وہی ہوگا جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے گا، جس کی توجہ اس طرف ہوگی۔ جس کو والدین والا حج چاہیے وہ والدین والا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ والدین کی طرف توجہ کرے گا۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنے ارد گرد کی نعمتوں کی بھی سمجھ آتی چلی جاتی ہے اور نعمتوں کے حصول کی بھی سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔